بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو کہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویئرز، بیٹری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹرنری اینڈ ڈومیسٹک ایگزاٹک برڈ کنسلٹنٹ۔ ڈیئر ویئرز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیورمنگ کے حوالے سے ہے کہ پیرٹس یا طوطوں کے اندر یا جو ایگزاٹک برڈز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہیلمنٹس جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیا کیا بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں اور ان سے آپ کے پرندوں کی جان کو کتنا خطرہ ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیئر ویورز، جب برڈز کے پیٹ میں جو کیڑے پائے جاتے ہیں ان کو ہم ہیلمنٹس کہتے ہیں، اور ہیلمنٹس یا کیڑے جو عام طور پر ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک راؤنڈ وارمز ہیں جن کو ہم گول کرب کہتے ہیں، پھر ٹیپ وارمز ہیں جن کو ہم فیتا نما یا سسٹورز کہتے ہیں، پھر فلوکس ہیں جن کو ہم جونکیں کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے پیراسائٹس جسم میں پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم راؤنڈ وارمز یا اسکیرس کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ یہ پکچر میں بھی دکھایا گیا ہے، یہ ٹیوب کی شکل کے ہوتے ہیں اور جو کہ بڑی آسانی سے جسم میں یا پیٹ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ راؤنڈ ورم یا اسکریڈیا یہ انڈے کے ذریعے پھیلتے ہیں، اور عام طور پر جب اس سے متاثرہ کوئی پرندہ اپنی بیٹیں یا ڈراپنگز میں اس کے انڈے خارج کرتا ہے تو کوئی دوسرا پرندہ پانی کے ساتھ، خوراک کے ساتھ یا ویسے ہی جب جیسے نیچے اپنی بیکس یا چونچے مار رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ ایگز وہ کھا لیتا ہے، یہ ایکسیڈنٹلی یا اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ان اسکیرس کو بڑا ہونے کے لیے 14 دن کی ضرورت ہوتی ہے۔ 14 دن میں یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کافی عرصے تک ایون کہ سالوں تک جسم کے اندر رہتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنے انڈے کے ارد گرد ایک سخت خول بنا لیتے ہیں جس سے یہ کئی سالوں تک بھی انڈے کے اندر ان کے ورمز زندہ رہ سکیں۔ جو عام طور پر پرندے اس میں متاثر ہوتے ہیں وہ خوراک کے دوران یا ایسی جگہ پہ رکھے جائیں جہاں پہ کوئی پہلے انفیکٹڈ برڈ رکھا گیا ہو، پانی جس میں کہ بعض دفعہ جانور اپنی بیٹیں بھی کر دیتے ہیں، اس کے اندر یہ اس کے ایگز یا انڈے موجود ہوں۔ اسی طرح کی اور چیزیں ہیں کہ جس میں پرندے لگے ہوئے ہیں، ڈراپنگ کی ڈسٹ ہے، یا کوئی اور وائلڈ برڈز ہیں، کوئی جنگلی پرندے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم نئے پرندے جو ہیں وہ ان میں شامل کرتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ کہ ان کو پہلے ہم کسی کوارنٹین میں رکھیں تاکہ اگر ان کے اندر کوئی مرض ہے تو اس کی پہچان ہو سکے۔ بعض دفعہ ان کو ویسے ہم اپنے جو ہمارے گھر میں یا ہمارے فارم پہ جو برڈز ہیں ان کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ اس کی عام طور پر 3 سپیشیز ہیں جس میں اسکریڈیا گیلائی ہے جو کہ عام طور پر پولٹری یا چوزے اور پیجنز یا کبوتر اور پیرٹس یا طوطوں میں پایا جاتا ہے۔ پھر اسکریڈیا کولمبی ہے جو کہ صرف پیجنز میں پایا جاتا ہے اور پیرٹس میں پایا جاتا ہے۔ پھر اسکریڈیا پلیٹیسیری ہے جو کہ صرف اور صرف پیرٹس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف یہ 3 قسم کے سپیشیز ہیں اسکیرس کی جو کہ عام طور پر طوطوں میں یا برڈز میں پائے جاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں، جب ان ورمز کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ آنتڑیوں کو بلاک کر دیتے، بند کر دیتے، جس کی وجہ سے برڈ جو ہے اس کا کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ جیسے یہ 2 پکچرز ڈفرینٹ برڈز کی ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ اسکیرس موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ اسکریڈیا ہرمیفروڈیٹا، اسکریڈیا کولمبی، اسکریڈیا نمفی اینڈ اسکریڈیا گیلائی یہ عام طور پر ہیسنتھ مکاؤ میں، پیجنز میں، آسٹریلین پیرٹس میں، بیجریگرز میں، کاکٹیلز میں اینڈ پرنسس پیرٹس میں ان کو جو پریزنس ہے یا ان کی جو موجودگی ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، تو ان کے اندر یہ کافی کامن طور پر پائے جاتے ہیں۔ اسکیرس کے بعد جو ایک اور خطرناک قسم کا راؤنڈ ورم ہے وہ ہے بیل اسکیرس پروسیونس، اور جس میں بیل اسکیرس پروسیونس میں یہ عام طور پر
جو دماغ ہے برڈز کا اس کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو برڈز ہیں چل نہیں سکتے، ٹانگیں آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہیں، ڈپریسڈ ہوتا ہے، سر نیچے کر کے ٹھہرا رہتا ہے، اور بعض دفعہ اس کا سر مڑ جاتا ہے، اور اگر چلتا ہے تو گر جاتا ہے اور زمین پہ پڑا رہتا ہے، یا اپنے جو فلور ہے اپنے کیج کی اس میں پڑا رہتا ہے، گردن گھوم جاتی ہے اس کے جو پر ہیں ان کو فالج ہو جاتا ہے، اور آخر میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیل اسکیرس پروسائنس کافی خطرناک ہے، اور عام طور پر جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا ہے اس سے پھر برڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیئر ویورز، اب اور ہے ایک ہمارے پاس نیماٹوڈ کہ جس میں عام طور پر، یا جو ہمارے پاس راؤنڈ ورمز ہے اس کو تھلیزیا کہتے ہیں، یہ نیماٹوڈ عام طور پر جو برڈز ہیں ان کی آنکھوں میں رہتا ہے، اور آنکھوں میں کنجکٹیوائٹس یا آنکھوں میں جو اس کی نظر ہے، دید ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ عام طور پر پیرٹس ہیں، کاکاٹوز ہیں، اور دوسرے جو ہم شوق سے اپنے پاس برڈز رکھتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کو پھیلانے میں جو سب سے اہم رول پلے کرتی ہے وہ ہماری جو گھر میں پائی جانے والی مکھی ہے، وہ اس کے لاروے کو جو بیمار برڈ ہے اپنے ٹانگوں سے اٹھا کر صحت مند برڈز کی آنکھوں میں لگا دیتی ہے، اور اس طریقے سے جو اندھا پن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور خصوصاً جن برڈز کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے وہ اس کا مرض کا زیادہ جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ برڈز کی آنکھوں میں ایک اور نیماٹوڈ ہے جس کو سیریٹوسپیرا انگلسی کہتے ہیں، یہ آنکھوں کا انفیکشن کاز کرتا ہے، اور کنجکٹیوائٹس یہ آنکھوں میں سرخی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے برڈز کی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بھی جو عام مکھی ہے جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کرتی ہے، اور جن برڈز میں یہ زیادہ تر رپورٹ ہوا اس میں سالمن کریسٹڈ کوکاٹو ہے، فروٹ ڈو ہے، اور پیجن ہے، جیسے کہ اس پکچرز میں بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ جو پیراسائٹ ہے یہ آنکھوں میں انفیکشن کاز کرتا ہے جس کی وجہ سے اندھا پن ہو جاتا ہے اور قیمتی پرندے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور نیماٹوڈ پایا جاتا ہے جس کو ہیئر ورم کہتے ہیں، اور عام طور پر اس کو کیپلیریا بھی کہا جاتا ہے، اور کیپلیریا اوبسیگناٹا یہ ہیئر ورم ہے، اور اس کا پریپیٹنٹ پیریڈ ہے 20 سے 26 دن، اس کے بعد یہ اپنی علامات ظاہر کرتا ہے، اپنے ایگ سے باہر نکل آتا ہے، اور ایگ کی شیپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیرل شیپ ایگ ہوتا ہے جو دو طرف سے چھوٹا ہوتا ہے، اور درمیان میں یہ کافی موٹا اور تھک ہوتا ہے۔ اس میں جو علامات اس کیپلیریا کی وجہ سے برڈز میں ہوتی ہیں، ڈائریا ہے، ان کو پیچس لگے ہوتے ہیں، برڈ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جو کیپلیریا کی جو موسٹلی سپیشیز ہیں وہ کراپ میں، یا اس کی جو دانے جہاں پہ یہ سب سے پہلے ڈالتے ہیں جس کو سنگ دانہ بھی کہتے ہیں، اور جو خوراک کی نالی اس میں یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں، اور یہ جو خوراک کی نالی یا سنگ دانہ یا آنتڑیوں کی تہ ہیں اس کے اندر یہ زیادہ تر زندہ رہتے ہیں۔ یہ انفیکشن عام طور پر جن برڈز میں ہوتا ہے جب وہ اپنے بیٹیں باہر کرتے ہیں تو دوسرے جو صحت مند پرندے ہیں ان کی بیٹوں کو غلطی سے کھا لیتے ہیں، یا یہ پانی کے اندر بیٹیں کرتے ہیں تو وہ اس پانی کو پی لیتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ انفیکشن آگے ہو جاتا ہے۔ اور ان میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو اس کے ایگ ہیں یا اس کے جو انڈے ہیں یہ کافی عرصے تک، کافی مہینوں تک جو مٹی ہے یا جو پنجرے کی اگر پراپر صفائی نہ کی جائے تو وہاں پہ جو گند وغیرہ ہو جاتا ہے تو یہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو سجسٹڈ میڈیسن ہے اس میں پیناکیور اور نیل ورم ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو علاج کرنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ موسٹلی یہ بیجیز میں، لو برڈز میں، کینریز میں، اور دوسرے جو فاؤلز ہیں، پرندے ہیں، بیجیگرز ہیں، مکاؤز ہیں، پیجنز ہیں، یہ ان میں انفیکشن زیادہ پایا جاتا ہے کیپلیریا کی وجہ سے۔
ہمارے پاس ہے گزرڈ ورم ڈیئر ویورز، اور یہ عام طور پر جو چھٹی ہے، جو پرندوں کے اندر چھٹی ہوتی ہے، یہ اس کی جو لائننگ ہے جو عام طور پر پیلا ایک اس کے اوپر کور ہوتا ہے اس کے نیچے پایا جاتا ہے. اور اکوریا اسکربیجنی جو عام طور پر یہ فنچز میں پایا جاتا ہے، اور اس میں جو پروینٹیکولس ہے یا وینٹریکولس ہے یا گزرڈ ہے یا جو چھٹی ہے، یہ جہاں پہ وہ عام طور پر بعض دفعہ پرندے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پتھریاں بھی کھا لیتے ہیں جو کہ اس کو ہاضمے میں امداد دیتی ہیں. تو یہ گیزرڈ اس کی تہہ میں پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے برڈ جو ہے نا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سسری پائی جاتی ہے، تو یہ عام طور پر جو کہ آٹے میں دانوں میں، تو یہ جو ورم ہے اس کے ایگز یا اس کے لاروے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ ایز اے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ اس کو رول پلے کرتی ہے. اور یہ جو چیلوسپیرا ایمیلوزا ہے گزرڈ ورم، یہ عام طور پر چکن اور ٹرکی میں بھی پایا جاتا ہے. تو یہ فنچز اور جو ٹرکیز اور چکنز ہیں ان کے اندر یہ گزرڈ ورم پایا جاتا ہے. ویورز، نیکسٹ جو نیماٹوڈ ہے وہ عام طور پر جو سنگ دانہ ہے اس میں پایا جاتا ہے، جس کا نام ہے کراپ ورم، اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے گنگلیونیما انگلو ویکولا. اور اس کی وجہ سے عام طور پر جو برڈ ہیں وہ الٹیاں کرتے ہیں اور ریگرگیٹیشن کرتے ہیں، اپنا کھانا باہر نکال دیتے ہیں. تو جو کہ کافی سارے ہمارے ویورز یا ہمارے جو برڈ لورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہاضمہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیراسائٹ ان کے جو سنگ دانہ ہے تو وہاں پہ یہ موجود ہو سکتا ہے. جو نیکسٹ نیماٹوڈ ہے اس کا نام ہے سنگمس اور گیپ ورم. یہ عام طور پر ٹریکیا یا سانس کی نالی میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام سنگمس ٹریکیا ہے. یہ عام طور پر جو چھوٹی عمر کے برڈز ہیں ان میں پایا جاتا ہے، جس میں بلیک برڈز ہیں، چکنز ہیں، لیکن دوسری سپیشیز میں بھی یہ پایا جا سکتا ہے. یہ جو ٹریکیا یا سانس کی نالی ہے، جیسے کہ نیچے پکچر میں دکھایا گیا ہے، ریڈ کلر کے یہ ورمز ہوتے ہیں، ان کے اندر پایا جاتا ہے. سانس لینا برڈ کا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دمہ کا مریض ہو، اور وہ منہ کھول کھول کے بڑی بڑی بیکیں کھول کھول کے سانس لیتا ہے. اور اس میں جو میل اور فیمیل ہیں ورمز وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ چمٹے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس میں ایک علامات یہ بھی ہے کہ برڈ جو ہیں وہ اپنے سر کو جھٹکا دیتا ہے، اس کو کھانسی ہوتی ہے، اور گردن اوپر لمبی کر کے سانس لیتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، چلنا پھرنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اور اس کا جو ایگز ہیں اس پیراسائٹ کے، وہ عام طور پر جو ڈراپنگز ہیں جو بیٹے ہیں ان میں شامل ہو کر اب باہر خارج ہوتے رہتے ہیں، جو کہ دوسرے صحت مند برڈز ان کو کھا کر یا بعض دفعہ کوئی اور اس کو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کرتے ہوئے آگے جو ہیلدی برڈز ہیں ان تک اس کو مرض کو پہنچاتا ہے. نیکسٹ ہے آئی ورمز یا آگزی اسپائرورا. یہ جو آئی لیڈ ہیں یا آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں ان کے نیچے عام طور پر کاکاٹوز میں پائے جاتے ہیں، جو کہ وہاں پہ خارش کرتے ہیں، آنکھوں میں سرخی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ اندھا پن بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں جو کاکروچ ہے عام طور پر جو ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے وہ اس میں انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتا ہے. اور یہ جیسا کہ اسپروڈ ورمز ان جونائل میگپائی میں بھی آپ کو اس کے منہ کے اندر نظر آ سکتا ہے، اور یہ آگے مائگریٹ کر کے بعض دفعہ آنکھوں میں چلا جاتا ہے جس سے ان کو اندھا پن بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس نیماٹوڈ ہے وہ ہیٹیریکس گیلینیرم ہے، یا اس کو سیکل ورم کہتے ہیں. اور عام طور پر جو اڈلٹ ورم ہے یا بڑا ورم ہے وہ جینس ہیٹیریکس میں ہے، اور موسٹلی وہ جو سیکا ہے آنتڑیوں کے اندر جہاں پہ آنتڑیاں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں وہاں پہ پایا جاتا ہے. اور موسٹلی یہ پولٹری میں اس کا بہت اہم کردار ہے، اس کو اور بیماریاں پھیلانے میں بھی، جس میں ٹرکی بھی شامل ہے. تو ہیٹیریکس گیلینیرم ہے، ہیٹیریکس ڈسپار ہے، اینڈ ہیٹیریکس ایسولونکی ہے.
اور جس میں عام طور پر جو برڈز اس میں متاثر ہوتے ہیں وہ ٹرکیز ہیں، چکنز ہیں، گینی فاؤلز ہیں، کوئلز ہیں، ڈکس ہیں، فیزنٹس ہیں، راک پیٹریجز ہیں اور گیز شامل ہیں۔ یہ جو ہماری بطخیں بڑے قد کی بطخیں ہوتی ہیں اور یہ شامل ہیں۔ تو اس کا موسٹلی ڈائریکٹ لائف سائیکل ہے، لیکن یہ عام طور پر جو سانپا ہے جس کو ہم ارتھ ورم کہتے ہیں، جو عام طور پر جب بارش ہوتی ہے تو یہ جو گیلی جگہ ہوتی ہے وہاں سے نکل آتے ہیں سانپے کے کیڑے، تو یہ جو ہے نا اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جب برڈ کھلے میں گھومتے ہیں تو وہ سانپے کو کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اور اس ہیٹیریکس کے ایگ کے اندر ایک اور پیراسائٹ موجود ہوتا ہے جس کو ہم ہسٹوموناز میلیگرائڈس کہتے ہیں، جو کہ عام طور پر ٹرکیز میں بلیک ہیڈ کا ڈیزیز کاز کرتا ہے۔ تو یہ ایک بیماری کے ساتھ ساتھ دو بیماریاں، یک نشد دو شد، یہ دو بیماریاں ایٹ اے ٹائم یہ ہیٹیریکس گیلیرینم کاز کرتا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، نیکسٹ ٹاپک سے پہلے کہ ہم وہ دوسرا اور ویرائٹی شروع کریں پیراسائٹس کی، تو یہ راؤنڈ ورمز کی میں آپ کو ٹریٹمنٹ یا علاج بتاتا چلوں۔ تو عام طور پر ہم ایورمیکٹین برڈز کے اندر استعمال کرتے ہیں 0.2 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے، اس کے منہ سے یا اس کو زیر جلد لگاتے ہیں یا انٹرمسکولر، اور 10 سے 14 دنوں میں پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ پھر پیرنٹال پاموٹ ہے جو کہ 4.5 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے، اس کے وزن کے حساب سے ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور اس کو 10 سے 14 دن میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہیوی انفیکشن ہو۔ پھر بینڈازول ہے، وہ 20 سے 50 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے اس کو منہ سے سرنج سے یا فیڈنگ ٹیوب سے اس کو پلاتے ہیں، اور 14 دن کے بعد اس کو عام طور پر ریپیٹ کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کار کافی افیکٹو بھی ہے۔ ڈیئر ویورز، اب جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے راؤنڈ ورمز کے بعد وہ ہے ٹیپ ورمز۔ اس کو عام طور پر فیتا نما کیڑے بھی کہتے ہیں، سیسٹوڈز بھی کہتے ہیں، یا ٹیپ ورمز بھی کہتے ہیں، کیونکہ نیچے شکل سے آپ پکچر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور جو کہ عام طور پر ٹیپ کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اور ٹیپ ورمز میں جو اسپیرورائڈز ہیں، یہ اور ٹیپ ورمز دونوں کا انڈائریکٹ لائف سائیکل ہے۔ ان کو کسی ہوسٹ کی، کسی بیٹل کی، یا کسی جو ہے نا کوئی ایسی انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں جو کہ عام طور پر رینگنے والے انسیکٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کا ایک درمیانی ہوسٹ پلے کر سکتے ہیں، جبکہ جو عام طور پر راؤنڈ ورمز ہیں ان میں کافی سارا جو لائف سائیکل وہ ڈائریکٹ ہے۔ تو جو بیٹلز ہیں جیسے سسریاں ہیں یا اسی طرح کی اور چیزیں ہیں، یا کوئی انسیکٹس ہیں جس میں مکھیاں مچھر بھی شامل ہیں، تو ان سے بھی یہ انفیکشن آگے ہو سکتا ہے۔ یہ عام طور پر اتنا زیادہ انفیکشیس نہیں ہوتے، اتنا زیادہ بیماریاں پیدا نہیں کرتے، لیکن یہ تھوڑی بہت بیماری یا اس کی جو صحت ہے اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، جس میں خصوصاً ان کو پیچس لگنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے جو فنچز ہیں جو کہ عام طور پر کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، جس میں پیرٹ فنچز ہیں، تو ان کے اندر عام طور پر یہ ٹیپ ورمز پائے جاتے ہیں، اور وہ آنتڑیوں کو بلاک بھی کر دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چوزے ہیں یا جو کبوتر ہیں ان میں بھی یہ پائے جاتے ہیں، اور جو کاکٹوز ہیں، پیرٹس ہیں، ان میں بھی یہ پائے جاتے ہیں، اور موسٹلی جو ریلٹینا اسپیشیز ہے اس کے جو ٹیپ ورمز ہیں وہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، ٹیپ ورم کی کافی ساری اسپیشیز پائی جاتی ہیں، تو اس میں سے کچھ اہم جو ہیں اس میں ریلیٹینا ہے، چیونٹینا ہے، گیسٹرونیما ہے، ایڈیوجینیز ہے، اینڈ ایم ایبرٹینا ہے۔ تو یہ جو عام طور پر فنچز، افریقن گرے پیرٹس، کیکٹوز اور ایکٹیلیٹس پیرٹس ہیں، یہ ان میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ ٹیپ ورمز کا کیونکہ آپ کو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، لائف سائیکل انڈائریکٹ ہوتا ہے، ان کو کسی نہ کسی انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں گراس ہاپر ہے، یا جو کہ عام طور پر گھاس کے جو کیڑے ہوتے ہیں، بیٹلز ہیں، چونٹیاں ہیں، یا مکھیاں ہیں، وہ عام طور پر اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جو ٹڈے وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔
اس میں جو عام علامات ہیں وہ کھانا پینا برڈ چھوڑ دیتا ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس کو پیچس لگ جاتی ہے، اور بعض دفعہ جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ ٹیپ ورمز کے جو حصے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر وہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اس کے پیچھے جہاں سے اس کی بیٹیں نکلتی ہیں اس ایریے سے بھی وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو عام میڈیسن عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ پرازیکوینٹل ہے، اور اس کو بھی ہم پر اورل یا منہ سے وزن کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ تو ٹیپ ورمز کی کیونکہ عام طور پر یہ اتنا انفیکشن نہیں کاز کرتے، لیکن پھر بھی یہ آنتڑیوں کو بلاک کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے برڈ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم پرازیکوینٹل 5 سے 10 ملی گرام پر کے جی ویٹ کے حساب سے، یا اس کے جسم کو وزن کر کے تول کے 5 سے 10 گرام کے حساب سے 1 کلو پہ ہم اس کو پلاتے ہیں، یا اگر اس کا انجیکشن موجود ہے تو وہ ہم ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جس سے برڈ پھرتیلے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو مرض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، آگے جانے سے پہلے راؤنڈ ورمز اور ٹیپ ورمز کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک دفعہ پھر میں دہرانا چاہوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو عام طور پر ڈرگز یا میڈیسنز جو اڈلٹ ورمز ہیں یا جوان جو کیڑے ہیں ان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ لیوامیزول ہے، ایورمیکٹین ہے، اینڈ موگزیڈیکٹن ہے، جو کہ راؤنڈ ورمز، کیپلیریا، اسپیرورائڈز، گیب ورمز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی کیڑے ہیں یا ان کی نسلیں ہیں کہ ان کو جب بار بار ایک ہی دوائی دی جاتی ہے تو وہ اس سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، یا ان کے اندر پاور آ جاتی ہے کہ وہ اس دوائی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر کیپلیریا اس میں شامل ہے، اس میں ہم میڈیسنز کو تبدیل کر کے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ٹیپ ورمز کے لیے پرازیکوینٹل عام طور پر استعمال ہوتی ہے، اور یہ 2 دن کے لیے استعمال کرتے ہیں پانی کے ساتھ، پھر اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور فریش سولوشن استعمال کرتے ہیں ہر 24 گھنٹے کے بعد۔ تو یہ میڈیسنز ہیں، اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کے برڈز ہیلدی بھی رہیں گے اور پھرتیلے بھی رہیں گے، اور کافی سارے جو یہ امراض کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان سے محفوظ رہیں گے۔ ڈیئر ویورز، ناظرین، جو نیکسٹ پیراسائٹس کی قسم ہے ان کو ہم فلوکس یا ٹریماٹوڈز یا جونکے کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر باہر برڈز کھانا کھاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو ان میں یہ عام طور پر کافی سارا ہو سکتا ہے۔ تو فلوکس کی جو سب سے پہلی قسم ہے اس کو پروستھوگونیمس کہتے ہیں۔ یہ جو اس کے ہوسٹ ہیں یا جن پرندوں میں ہو سکتی ہے ان میں یہ باز ہیں، فالکنز ہیں، اور ریپٹرز ہیں جس میں اول وغیرہ شامل ہیں، اور چکن ہیں، ٹرکی ہیں، فیزنٹس ہیں، کاکاٹوز ہیں، اور الو وغیرہ شامل ہیں، یہ ان میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ اور ان میں علامات یہ ہوتی ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور ڈروپینس ہوتی ہے، ان کے برڈ کے جو پر ہیں وہ نیچے لٹکا دیتے ہیں، اور ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان کے ڈراپنگز کو معائنہ کیا جائے تو ان کے اندر ان کے انڈے پائے جاتے ہیں۔ اس کا علاج کرنے کے لیے ہم فیمبینڈازول، پرازیکوینٹل اور ایورمیکٹین کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ فلوکس عام طور پر ملسکس یا یہ گھونگھے جو ہیں جب برڈز ان کو کھاتے ہیں تو اس سے وہ ریلیز ہوتے ہیں اور برڈز کو یہ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ عام طور پر کاکاٹوز، آؤلز، فالکنز یا گولڈن فنچز جو ہیں یہ اس مرض کا شکار ہوتی ہیں، اور جو علامات وہ ظاہر کرتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، ان کا خون کم ہو جاتا ہے، اور ان کو پیچس لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو جب ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو اس کا جو جگر ہے وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو دھاریاں بنی ہوتی ہیں جگر کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ فلوکس یا ٹریماٹوڈز ان کی خون کی نالی میں، ان کے منہ میں یا جسم کے گوشت میں بھی یہ بعض پائی جاتی ہیں۔ یہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ ملسک یا گھونگھے جو ہیں یہ عام طور پر سیکنڈ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کا رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ فینبینڈازول ہے، جو کہ 20 سے 50 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے کے وقفے سے ہم استعمال کرتے ہیں 3 دن کے لیے۔ پرازیکوینٹل ہے، 10 سے 20 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ، منہ سے اس کو پلاتے ہیں
और 10 से 14 दिन کے بعد اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. یا ہم اس کو انٹرمسکولر انجیکشن 9 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے 24 گھنٹے کے بعد لگاتے ہیں اور 3 دن تک لگاتے رہتے ہیں. اور اس کو اگر منہ سے ہم دوائی کھلائیں تو عام طور پر 11 دن تک ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو فنچز ہیں ان کے اندر ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے. اگر نہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہائی ڈوزز یہ ان کے لیے مضر صحت ہوتی ہیں اور بعض ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اور میڈیسن ہے ہمارے پاس کلورسولون ہے، یہ 20 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے منہ سے اور پلاتے ہیں اس کو، اور 3 دفعہ استعمال کرتے ہیں اور 2 ہفتے کے وقفے کے ساتھ ساتھ. پھر مینبینڈازول ہے 25 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے 24 گھنٹے کے بعد اس کو دہراتے ہیں اور 5 دن تک ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. ڈیئر ویورز، تجربے سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ ایوومیک یا ایورمیکٹین 0.15 ملی گرام پر 100 گرام کا جو برڈ کا باڈی ویٹ ہے اس کے حساب سے ہم استعمال کرتے ہیں، یا بعض دفعہ اس کا ایک قطرہ اس کی گردن کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اس کے پروں کے ساتھ، خصوصاً فنچز کے لیے اور کینریز کے لیے اس کے 2 قطرے استعمال ہوتے ہیں. اور جو بیجیز ہیں اس کے لیے بھی اس کے 2 قطرے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ 2 دن تک ہم دوائی دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اور 10 سے 14 دن کا اس کے درمیان میں ہم انٹرول دیتے ہیں. پھر جو کمبینٹرن ہے اس کا دوسرا نام پیرنٹرل ہے، اور یہ عام طور پر راؤنڈ وارمز جس میں کیپلیریا شامل ہیں اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، اور اس کو 0.1 ml پر 100 گرام باڈی ویٹ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں. اور یہ کافی سارے برڈز میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور جس میں ہم اس کی جو فیڈنگ ٹیوب ہے یا کراپ نیڈل ہے یا اس کا منہ کھول کے بھی ہم سرنج سے اس دوائی کو پلا سکتے ہیں. یہ جو پینوکیور یا مینبینڈازول ہے یہ عام طور پر راؤنڈ وارمز اینڈ جیارڈیا جو کہ ایک پروٹوزوا ہے، میں نے پہلے بھی اپنی جو پریزنٹیشن ہے پروٹوزوا کے بارے میں اس میں بتایا، اس کے لیے کافی افیکٹو ہے. اور یہ کراپ کے اندر یا جو اس کی سنگ دانہ ہے اس کے اندر 0.2 ml پر 100 گرام آف باڈی ویٹ کے حساب سے برڈز کو پلایا جاتا ہے. اور اگر برڈ کا وزن 400 گرام سے کم ہے تو 0.1 ml پر 100 گرام کے حساب سے آپ اس کو دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے 12 سے 14 دنوں میں اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. پیناکیور یہ ہیئر ورم جو ہیں ان کو ختم نہیں کرتی، اور پانی میں ہم اس کو 125 ملی گرام پر لیٹر کے حساب سے پانی دیتے ہیں اور پانی کو ہلاتے رہتے ہیں تاکہ یہ نیچے نہ بیٹھ جائے. اور اسی طریقے سے ہم خوراک میں 5 ml پر 1 کلو کے حساب سے اس کو مکس کر کے ہم دے سکتے ہیں 5 دن تک، اور طرح کی کوئی بھی خوراک اس کو نہ دی جائے. اور جو فنچز ہیں اس میں 2 ml پر لیٹر کے حساب سے 5 دن ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا صحیح ڈوز استعمال کیا جائے، زیادہ ڈوز نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ان میڈیسن کے زہریلے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور آپ لالچ نہ کریں زیادہ اس دوائی کا وزن دے کے کہ بھئی جلدی اس سے کیڑے مار جائیں گے، بلکہ یہ خطرناک ثابت ہوگا. ایک اور دوائی ہے ہمارے پاس لیوامیزول، یہ عام طور پر راؤنڈ وارمز اور ہیئر وارمز کے لیے کافی افیکٹو ہے، اور طوطوں کے لیے 50 ml پر لیٹر کے حساب سے جو پینے والا پانی اس میں ہم ڈالتے ہیں، اور یہ 24 گھنٹے کے پیریڈ میں ایوری کے اندر یہ موجود رہتا ہے. جو پیجنز ہیں یا کبوتر ہیں یہ لیوامیزول کی ٹیبلٹس بھی اویلیبل ہیں، 20 ملی گرام جو اس کا پریفرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لیوامیزول ہائیڈروکلورائڈ ہے، یہ 4 ml پر لیٹر کے حساب سے پینے والے پانی میں جو میڈیم ٹو لارج سائز پیرٹس ہیں، پیراکیٹس ہیں، ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اور یہ آپ 2 گھنٹے کے لیے پانی رکھیں گے شام سے پہلے، اور پھر آپ اس پانی کو دوبارہ چینج کر دیں گے 8 گھنٹے کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈوز جو اسمال فنچز ہیں یا اسمارٹ برڈز ہیں ان کے لیے یہ کافی سٹرانگ ہو سکتی ہے، اس لیے ان کو اسی حساب سے آپ کیلکولیٹ کر کے استعمال کروا سکتے ہیں، یا کسی ویٹنیرین سے یا کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں. پریزیکوینٹل اگر آپ نے کبوتروں میں استعمال کرنی ہے تو یہ 25 ملی گرام کی ٹیبلٹ کا چوتھا حصہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو اس کے لیے سیف ہے اور افیکٹو بھی ہے. اور یہ کوشش کریں
کہ جب آپ میڈیسن لیں تو اس کے ریپر کو یا اس کے اندر موجود جو انسٹرکشن شیٹ ہے اس کو پڑھ لیں، تاکہ آپ صحیح طور پر اس کا ڈوز کو کیلکولیٹ کر سکیں اور صحیح طور پر اس کی ڈوز دی جا سکے اور اس کے صحیح فائدے آپ کو ملیں۔ یاد رکھیں کہ صرف دوائی ہی ہر مرض کا علاج نہیں ہے، بلکہ آپ کچھ مینجمنٹ، کچھ اس کی صفائی اور کچھ جو کوارنٹین ہیں اس طریقے سے بھی اپنے برڈز کو آپ ہیلدی رکھ سکتے ہیں کہ خام خواہ نئے پرندے اس میں شامل نہ کریں۔ پہلے ان کو باہر کچھ دن کے لیے رکھیں اور اس کو آپ چیک کریں کہ ان میں کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے، اور ان کو پراپر اگر کوئی ویکسینیشن کرنے کی ضرورت ہے تو ویکسین کریں، اگر ڈیورمنگ کرنے کی ضرورت ہے تو ڈیورم کر کے پھر اپنے برڈز میں شامل کریں۔ اور پھر آپ کا جو احتیاط ہے، آپ کا جو خیال ہے، وہ بھی آپ کے برڈز کو ہیلدی رکھتا ہے، اور ان کو صحیح طور پر ان کی خوراک دی جائے تو وہ کافی ہیلدی ہوتے ہیں اور بیماریاں کم سے کم لگتی ہیں ان کو۔ ڈیئر ویورز، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے برڈز ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے چند ایک وجوہات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں یہ ہے کہ جو عام طور پر ینگ برڈز ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے، وہ انفیکشنز کا شکار ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جن میں یہ پیٹ کے کیڑے بھی شامل ہیں۔ اور جو برڈز انڈر سٹریس ہوتے ہیں، جن کو کھانا پینا ٹائم پہ نہ دیا جائے، دھوپ میں رکھا جائے، گرمی سردی سے ان کی حفاظت نہ کی جائے، تو وہ بھی عام طور پر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ پرندے، وہ برڈز جو کہ باہر زیادہ تر ٹائم زمین پہ گزارتے ہیں کھانے کے لیے، دانہ کھانے کے لیے یا اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز کے لیے، ان کے اندر بھی اس کا مرض زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی دوران اگر آپ کی ایوری میں اگر کہیں سے جالا ٹوٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، تو باہر کے پرندے اگر ان میں شامل ہوتے ہیں، وائلڈ برڈز اگر اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان کے اندر انفیکشن کاز کرتے ہیں۔ پھر جو ڈرٹ فلورز ہیں، جو صفائی نہیں ہوتی، کہ جس کی ایوریز کی، اور وہاں پہ کافی سارے گند موجود ہوتا ہے، ڈراپنگز موجود ہوتی ہیں اور ڈسٹ موجود ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض عام طور پر زیادہ پھیلتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اب ہمیں کس طرح ان سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں، جس میں عام طور پر ڈیٹول اور اس طرح کی جو دوسری وائپس ہیں، وہ عام طور پر کیڑوں کو یا ان کے انڈوں کو نہیں مارتی۔ تو اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ جو جس انوائرمنٹ میں آپ نے برڈز کو رکھا ہوا ہے وہ ہر طرح سے صاف ستھری ہو، اور وہاں پہ ڈراپنگز یا ان کا لیٹر یا جو وہ صاف ہو، اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو آپ چینج کرتے رہیں۔ پھر کمپوزٹ ہیپ جو وہاں پہ ہے، ان کی خوراک جو بچی ہوئی ہے، جو ان کی ڈراپنگز ہیں، بیٹے ہیں، ان کو ریموو کریں، اور جو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہیں ان کو جو ہے نا قابو میں رکھیں، تاکہ وہ آگے برڈز میں نہ جائیں، ان کے جالوں میں نہ جائیں۔ ڈیورمنگ کرتے رہیں، اور عام طور پر 3 ہفتے کے وقفے کے بعد آپ اس کا سائیکل توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیورم استعمال کرتے رہیں۔ اور یہ ہے کہ ریگولر ڈیورمنگ جو ہونی چاہیے وہ 3 مہینوں کے بعد ہونی چاہیے، اور جو عام طور پر ایوریز میں یا برڈز میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور جو فری رینج چکنز ہیں، جو عام طور پر ہمارے گھروں میں چکنز باہر گھومتے رہتے ہیں، تو وہ عام طور پر وائلڈ برڈز یا باہر والے پرندوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے جو بیماریاں ہیں وہ مفت میں لے کر آتے ہیں، اور ہمارے قیمتی برڈز کو ان سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے فلور کو یا جالے کو یا جہاں پہ آپ نے فرش پہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ سرکہ اور گرم پانی کے ساتھ سخت جھاڑو لگائیں، تو کافی سارے جو ورمز ہیں، ایگز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ کے جو ایریا ہے وہ ورم فری ہو جائے گا۔ ڈیئر ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو معلومات آپ تک پہنچائی گئی ہیں یا آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، لیکن پھر بھی کوئی چیز دینے سے پہلے آپ کنسلٹ کر لیں اور پوری طرح سے مطمئن ہو کہ پھر ہی کوئی چیز استعمال کریں۔ Dear viewers, thank you for attending these lectures and presentations. I hope you might have enjoyed a lot, and there are various learning things and that might be beneficial for you also.
ڈیئر ویورز، نیکسٹ ہماری جو ویڈیو آنے والی ہے اس کو دیکھنا مت بھولیں. اس میں ہم برڈز کو مزید آپ کو دوسری بیماریوں سے جس میں پیراسیٹک اور ایکٹو پیراسیٹک ڈیزیزز ہیں اس کو بچانے کے لیے آپ سے ڈسکس کریں گے. تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوسرے دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیں.